السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ یہاں تک ہماری معلومات ہے، برات کے بارے میں تو یونیورسل ہے، تمام جتنے بھی مسالک ہیں مسلمانوں میں، جیسے شیعہ مسلک ہے، سنی مسلک، ہر ایک میں یہ ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اس رات کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں زمین پر اور صاحب امر جو ہوتا ہے اس تک یہ انفارمیشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ اس سال کا پروگرام کیا ہے، جیسے رزق کا ڈسٹریبیوشن کیسا کیا جائے گا، کس کو زندہ رہنا ہے، کون آئے گا دنیا میں، کس کو یہاں سے جانا ہے۔ اسی طرح بہت سی کچھ انفارمیشن جو صاحب امر جو ولی ہوتا ہے زمانے کا وہی سمجھ سکتا ہے، تو وہی لے سکتا ہے وہ انفارمیشن۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو ذرا بڑے احتیاط سے عبادتوں کا سلسلہ جاری ہو، اس رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا مثلاً، حالانکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے شیعہ سنی، حقیقت تو ایک ہے، اب صرف ماننے کی بات ہے، کسی تک یہ علم نہیں پہنچا ہے۔ نہیں تو اگر دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ اسی شب کو صبح کے وقت، سحر کے وقت حضرت امام مہدی کی ولادت ہوئی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں ہسٹوریکلی دیکھا جائے، تاریخ پر نظر کی جائے تو ہر ایک یہی مانتا ہے کہ ہاں وہ تقریباً 1100 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام تھا امام حسن، جس کو امام حسن عسکری بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ بھی تھا۔ عبداللہ بھی ایک لقب ہے ان کا، عبداللہ کا بیٹا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 11واں امام تھا حسن عسکری، جس کا یہ آخری مہدی تھا۔ بہرحال اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو امام مہدی علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امام ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، زمین پر ولی ہے، کیونکہ کہتے ہیں ولی اور غوث اور رہبر کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جانشین ہے، جس کو 12واں امام بھی کہتے ہیں۔ جو ابھی پردے غائب ہو گئے تھے، جو بھی اس کے مرید وغیرہ تھے، ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ کل سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ سلسلہ کئی سال رہا، اس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ تو اس غیبت صغریٰ میں وہ کبھی کبھی پھر ان کے پاس آتے تھے جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، علمی پریشانی، حالانکہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے پھر انہیں ملا، اس نے ان کو کہا فرام ٹمارو یو کی ناٹ سی می ایٹ آل۔ اس کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ، میجر اکلٹیشن، وہ اس میں چلے گئے۔ تب سے وہ آج تک غیبت کبریٰ میں، یعنی اب سلسلہ بالکل وہ اس طرح نہیں دکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا اس وقت وہ دکھے گا، اس وقت ہماری آنکھوں سے وہ پردہ ہٹے گا، یا اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس کو اللہ نے حفاظت کے لیے پردے غیب میں رکھا ہے۔ کہتے اس کی وجہ سے بھی کوئی طبقہ، جیسے سنیوں میں بھی بہت سارے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں آئے ہیں اور ضروری اس وقت بھی ایک غوث، ایک امام ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیعہ سکول آف تھاٹ میں بھی جو لوگ امام مہدی سے یہ محبت رکھتے ہیں کہ 12 امام جو ہے یہ باطنی خلفاء ہے، باطنی یعنی کائنات پر ان کی نظر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی جانشین ہے، جیسے چاہے عبادات کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ۔ اسی طرح جیسے اب ہمارے اموات ہے، ان کی نیت پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ثواب ان کو پہنچے۔ اسی طرح کہتے ہیں یہ دعائے کمیل ایک دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس کو 12 اماموں میں پہلا امام مانا جاتا ہے، جانشین، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ختم المرسلین ہے، ختم النبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ لیکن جو باطنی ہے ہدایت کا سلسلہ، کہتے ہیں وہ 12 اماموں کے ذریعے سے دنیا کو آ گیا۔ جو کمیل جو آپ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دعائے کمیل، ایک شخص تھا کمیل نامی، اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ اس میں صرف تصوف ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان ہے اس میں۔ اس لیے کہتے ہیں کم سے کم ایک زندگی میں ایک بار پڑھنا چاہیے، کم نہیں تو اگر انسان روز پڑھ سکے گا، روز ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ روز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھنا چاہیے۔ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا ہے، مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار۔ جو نہیں پڑھ سکتا ہے کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھے، پھر اس کا تشریح، اس کا معنی دیکھے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح بندے کا کنیکشن ہو۔ یہ حضرت علی نے اس کو سکھایا تھا، اس طرح پڑھو مشکلات حل ہو جائیں گے۔ پھر اس کو نام ہی وہی پڑا دعائے کمیل، کیونکہ وہ کمیل نامی ایک صحابی تھا، اس کو یہ دیا تھا۔ تو اس لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کرے، نمازیں وغیرہ، درود و مناجات اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اس رات میں، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا بھی سلسلہ ہے اسی رات کو، اس لیے اس کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بو دعا ہو جاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو حل فرمائے، جو رسول خدا کا آخری جانشین ہے۔ اور جب ظہور ہوگا، کہتے ہیں نا جب وہ ظہور فرمائیں گے پھر اس دن خانہ کعبہ سے وہ اٹھیں گے، اس کے ساتھ وہ 40 سال کے لگیں گے اس دن، جبکہ 7-8 سال کے وہ اس دنیا سے غائب ہو گئے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابھی زندہ ہے، جو چوتھے آسمان پر چڑھا دیے گئے۔ اسی طرح کہتے ہیں حضرت خضر جو 5000 سال سے حضرت موسیٰ کے زمانے سے آج تک زندہ ہے، لیکن ہماری نظروں سے غائب ہے حضرت خضر۔ اسی طرح کہتے ہیں حضرت ادریس، حضرت الیاس، یہ بھی اسی طرح غیب میں ہے، زندہ ہے، یعنی ان کی زندگی طولانی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح عیسیٰ کی زندگی طولانی۔ یہ سب ملیں گے امام مہدی سے، اور امام مہدی علیہ السلام پھر لیڈ کریں گے، کیونکہ یہ مناسبت رکھتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کے ساتھ۔ اس لیے بطور ایک مسلمان، بطور ایک نمائندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری کائنات پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ اور اس دن وہ قرآن حکیم کی وہ آیت پوری ہو جائے گی، تشریح اس کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرما دیں گے، اگرچہ مشرکین کو ناگوارا ہی لگے، لیکن یہ اسی کے ہاتھوں سے، کیونکہ ابھی تو پوری دنیا پر اسلام نہیں چھایا ہے، اسلام تو پوری دنیا پر نہیں چھایا۔ آپ دیکھو چائنا، وہاں تو اسلام نہیں ہے، آپ دیکھو مشرکین ہے، اسلام تو نہیں قبول کیے، لیکن اس دن تمام ادیان پر، یعنی تمام مذاہب پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اسی کے ذریعے سے، مہدی کے ذریعے۔ اس کو سپورٹ عیسیٰ بھی کریں گے علیہ السلام، خضر بھی کریں گے، ادریس بھی آئیں گے، الیاس بھی، اور پھر کہتے ہیں مومنین، جیسے کہتے ہیں وہ 313 وہ ہائی رینک کے مومنین ہوں گے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کا، اب میں مختصر کروں گا، مجھے یاد آیا ڈاکٹر اقبال سے جب پوچھا گیا، اس کے کچھ میاں بخشا کچھ تھا اس کا نام، اللہ بخشار کچھ اس کا ایک جیسے نا خادم ایک تھا، اس سے پوچھا گیا کہ میں نے ایک اردو ڈائجسٹ میں پڑھا تھا 40 سال پہلے، اسے پوچھا گیا کہ آخری ایام جب علامہ اقبال کے تھے کچھ راز بتاؤ، کہتے ہیں اس میں اس نے یہ بھی بتا دیا، وہ بولتا تھا کاش مہدی علیہ السلام کو ظہور ہوا ہوتا، اب تو مرنے کے لیے چند لمحے ہیں، لیکن افسوس میں وہ اس وقت کو نہیں پا سکا، کم سے کم اس کی قیادت دیکھتے امام مہدی کے علیہ السلام، انہوں نے ہی وہ فرمایا تھا ڈاکٹر اقبال نے مہدی علیہ السلام سے متعلق، کبھی اے حقیقت منتظر، اس کو امام منتظر بھی کہتے ہیں مہدی کو، جو آج شب برات کو صبح سحر کے وقت اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی بظاہر آپ نظر آئیے صحیح، ہمیں ابھی دکھتا نہیں ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کا مطلب اگر میں آن بہاف آف پیپل آف دا یونیورس، آن بہاف آف مسلمین آف دا یونیورس، اگر میں بات کروں تو میری جبین میں جیسا دکھتا ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے، کہ ایک ایسا سجدہ ہوتا ہے جو مہدی کے پیچھے کریں گے۔ وہی مطلب تھا کہ میں نے کہنے کا کہ یہ جو باقی پیغمبر وغیرہ یا ولی جیسے خضر ہے، ان کو زندہ رکھا گیا ہے اسی لیے کہ اسلام کی بالادستی ہر طرف ہو جائے، اور اس دن عدل ریسٹور ہو جائے، دنیا میں ظلم کا نام نہیں رہے گا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا شیر و بکری، جیسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر ایک ہی جگہ پانی پیے ہوں گے، ایسا زمانہ ہوگا کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سب چاہتے ہیں کہ ہاں وہ زمانہ آ جائے۔ تو مہدی علیہ السلام کی وجہ سے زیادہ آج اس رات کو نا فضیلت دی جاتی ہے کہ دعا کی جاتی ہے بارگاہ الہی